सूरतुल लहब, जिसका दूसरा नाम सूरतुल मसद भी आता है, मीम सीन दाल। हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर को हम तारुफ का इंट्रो का नाम देंगे इंशाल्लाह। हम इंसान आज जिस दुनिया का हिस्सा हैं, वहाँ जहाँ इब्लीस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अब इब्लीस ने अपने बहुत से टूल्स हमारे सामने अपने दुश्मन की शक्ल के वाजे कर दिए हैं। बहुत सी ऐसी फिलॉसफीज और बहुत सी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज, even if you will think about the artificial intelligence, even if you will think about right now the vaccine for COVID-19, ये सब चीज़ें इंसान को जिस दुश्मन की तरफ बार बार धकेल रही हैं, वो दुश्मन इंसान का इस वक्त 21वीं सदी का स्ट्रेस है। डेफिनेटली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम याद रखिए कि शैतान मोमिन को डिप्रेस करके सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो स्ट्रेस याद रखें, वन ऑफ द टूल ऑफ द शैतान, वन ऑफ द टूल। यस, इट इज़ अ मेंटल इलनेस, nobody is denying the fact that it is not a mental illness। बिल्कुल जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया, बीमारी, डिजीज, ये भी शैतान की तरफ से होती है, वो हमारे खून में आकर जो है वो सर्कुलेट करने लग जाता है। ऑन द सेम पैटर्न ये स्ट्रेस भी बाज़ों का शैतान एज अ टूल इस्तेमाल करता है। इस स्ट्रेस का असर अगर आप आज के इंसानों पर रीड करें, एंड आई थिंक कि जिस फ्लो पर हम लोग जिंदगियां गुजार रहे हैं, हर घर के अंदर एक इंसान, हर फैमिली के अंदर एक इंसान इस प्रॉब्लम का शिकार जरूर है। शायद और भी लोग होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की जरा विल पावर और स्ट्रांग होती है और वो उनके कुछ अपने इंक्लिनेशंस ऐसे होते हैं कि वो उसको एक्सपोज नहीं कर पाते। बट कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा इसके लिए जो है वो खुला हथियार बन जाते हैं। सो इस स्ट्रेस का असर याद रखें आपके इमोशंस पर और आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज पर बहुत ज्यादा होता है। ना सिर्फ इमोशंस और आपकी जहनी सलाहियत पर इस स्ट्रेस का असर होता है, इसका आपकी फिजिकल हेल्थ पर बड़ा गहरा असर आता है। और इसको बीट करने के कई डिफरेंट आपको जो हैं वो और फर्दर कोपिंग मैकेनिज्म मिल जाएंगे। बट बीइंग अ टीचर जिसका ताल्लुक कुरान के सब्जेक्ट के साथ और कुरान के सिलेबस के साथ है, आई विल हाईली रेकमेंड कि इस स्ट्रेस को बीट करने का सॉलिड तरीका ये है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को और ज्यादा मजबूत करने लग जाएं। जो कॉन्सेप्ट आपकी ह्यूमन लाइफ एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज इफेक्ट बहुत से लोगों के ऊपर, इट डज इफेक्ट। वरना याद रखें, स्ट्रेस इंसानों का अब आज 21वीं सदी में ऐसा फॉर्मिडल एनिमी बन गया है कि इसकी वजह से इंसान का माइंड उसके अपने अगेंस्ट काम करने लग जाता है। एंड दिस इज अ सिंपल साइंस, इसमें मैं आपके सामने कोई नई चीज नहीं रख रही हूँ। आपके दिलो दिमाग को आपको दिया गया है ताकि ये आपकी सर्विस में काम करें। ये आपके टूल्स हैं जिनसे आपने दुनिया गुजारने का तरीका सीखना है। ये दिलो दिमाग अगर आपके ही खिलाफ काम करना शुरू कर देंगे तो याद रखें, आप और मैं कभी भी अशरफुल मखलूक का लेवल अचीव नहीं कर सकते हैं। और जब इंसान का अपना दिमाग उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दे, जब उसका अपना दिल उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दे, कोई SSIRs, कोई प्रोजैक आपको नहीं बचा सकती, कोई एंटी डिप्रेसेंट आपको नहीं बचा सकती। आई एम गिविंग यू गारंटी। आप मतलब आई एम नॉट निगेटिंग एनी साइकोलॉजिकल स्टडीज, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। कोई प्रोजैक, कोई SSIRs, कोई एंटी डिप्रेसेंट आपको फायदा नहीं देगा जब तक कि आप अपने माइंड में सर्टेन एरिया ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जिसका ताल्लुक आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस से है, आप उनको सॉलिड नहीं करेंगे। और हमारा इंसान होते हुए जिंदगी में सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम परेशान ना हो इस दुनिया में, हम परेशानी से बच जाएं। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं ताकि हम इस दुनिया का बेस्ट इस्तेमाल करें, इसको जिंदगी देने वाले के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसीलिए हमारे लिए इस स्ट्रेस से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। वरना एक बात याद रखें, आप अगर स्ट्रेस में रहेंगी तो आप अपने आसपास के लोगों को भी परेशान कर देंगे, आप उनमें भी मिजरी फैलाएंगी, आप उन तक भी बाजों का जो है बहुत सी खैर नहीं पहुंचा सकेंगी जो
آپ میں صلاحیت ہے ان تک پہنچانے کی. اور اسی طرح سے جب انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پاتا نا تو وہ آس پاس کے لوگوں کو ہرٹ کرتا ہے. بعض کتابوں میں بعض جو علم والے ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں. اور ہم بھی دیکھ لیں جس کو شاید سٹریس نہیں ہے، ایک عام انسان، ہر انسان دوسرے انسان کو ہرٹ کر رہا ہے اس وقت. ہاں، تو وہ لکھتے ہیں کہ بہت گہری بات انہوں نے لکھی. انہوں نے کہا جب لوگ ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں نا تو وہ اس لیے نہیں ایک دوسرے کو ہرٹ کرتے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ایک دوسرے کو ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کے مقصد سے اگنورینٹ ہوتے ہیں. تو ہمارے بہت سے مسائل کی وجہ اگنورینس ہے اور ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا نقصان کر رہے ہیں. اسی لیے الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم اسی لیے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں. ہم نے اسی انٹینشن سے ان ڈیپتھ اسٹڈی کو رمضان میں شروع کیا ہے تاکہ ہم اپنی ہر طرح کی اگنورینس سے باہر نکل آئیں اور ہم اپنی زندگی کو ویسے جئیں جیسے زندگی دینے والے نے جینے کا ہمیں کوئی نہ کوئی اصول اور قواعد دیے ہیں. اسی مقصد کے ساتھ ہم اپنی اگلی سورت جو شروع کر رہے ہیں وہ سورہ نمبر 111 ہے، چیپٹر نمبر 111 ہے. اس کا نام سورۃ اللہب یا اس کا نام سورۃ المسد، آپ کو دونوں ملتے ہیں. پاکستانی مصحف میں یہ سورۃ اللہب ہوتی ہے اور جو رسم عثمانی ہے اس کے اندر اس کو سورۃ المسد لکھا جاتا ہے. مسد کا لفظ آگے آئے گا تو ہم اور تفصیل سے پڑھ لیں گے. مصحف کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے اور ہسٹوریکلی اس سورت کا بڑا گہرا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہے. ایک پرٹیکولر دشمن کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور بلکہ ایک نہیں، ایک پرٹیکولر کپل جو کہ اسلام کا دشمن تھا اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے. دونوں کے دونوں میاں اور بیوی اسلام کے، رسول اللہ کے، قرآن کے بڑے سخت اسٹانچ اینیمی تھے اور یہ واحد وہ صورت ہے مصحف کی جو دشمن اسلام کے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہی ہے. یعنی صورت کا نام ہی اسلام کے دشمن کے نام پر ہے. جو یہ صورت ہے اور سورۃ اللہب اور یہ جس دشمن کے بارے میں ہے، ہم اب تعارف کے بعد اس پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دشمن کون تھا اور ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اخنس ابن شریک جو کہ اسلام کا دشمن تھا اس کے نام پر صورت نازل نہیں کی. The prominent staunch enemy of Islam was the ابو جہل. اللہ نے ابو جہل کے نام پر صورت نازل نہیں کی. The عتبہ بن ربیعہ، one of the staunch enemy of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے نام پر صورت نازل نہیں کی. And the biggest manifestation of ابلیسیت، the فرعون، اللہ نے اس کے نام پر صورت نازل نہیں کی. تو ایسا اس شخص میں کیا تھا جس کی وجہ سے، یہ ایسا کیسا دشمن تھا کہ جس کی وجہ سے ایک پوری صورت اس دشمن اسلام کے نام پر، اس کی سزا پر اور اس کی بیوی کی سزا پر ڈیڈیکیٹڈ ہے. تو اب ہمارا تعارف کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے that who was ابو لہب اور کیوں اس کے بارے میں اس طرح سے سورت کا نزول کیا گیا. I will give you around 4 reasons جو کہ اسکالرز بتاتے ہیں کہ باقی دشمنوں کے مقابلے میں اس دشمن کے اوپر اللہ کا غضب اس قرآن کی آیت کے تھرو کیوں بھڑکا. So 4 reasons ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. ابو لہب جو تھا اس کو جاننا ضروری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس صورت کا اس جگہ پر مقام سمجھ جائیں. بیکاز بعض اوقات اورینٹلسٹ نے بڑی سخت باتیں کر دیں کہ نعوذ باللہ مسلمان پریجڈس ہوتے ہیں، نعوذ باللہ قرآن پریجڈس ہے کہ جس نے کسی ایک کی غلطی کو اتنا میگنیفائی کیا کہ اس کا نام لے کر اس کو اینیمی شو کر کر، اس کو ایک وشس اینیمی شو کر کر اس کی اسپیسیفک پنشمنٹ ہیل کی ڈسکرائب کرتی. سو وی شوڈ نو دا ایکچوئل علم بیہائنڈ اٹ تاکہ ہم انشاءاللہ اس طرح کے کسی بھی حملے کو اپنے دین، اپنے پیارے قرآن کی طرف آنے سے روک سکیں اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت کر سکیں. یہ شخص ابو لہب اور اس کی بیوی
اگر آپ ابو لہب سے جاننا شروع کریں تو ابو لہب جو تھا وہ بہت پرومیننٹ پرسنالٹی تھا مکہ کی. سیم واز دا کیس ود دا وائف آف دا ابو لہب. دونوں مکہ کے مشہور لوگ تھے, جانے پہچانے لوگ تھے, اور اسلام آنے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ ہوڈ سے پہلے سے ہی یہ مکہ میں بہت فیمس کپل تھا. ویلدی تھے, یو کین سے فیمس تھے, اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ ایلیٹ کلاس تھے. بہت انفلوئنشل تھے. کیوں فیمس کیوں تھے؟ ایک ویلدی تھے, مالدار تھے, پلس مالدار ہونے کی وجہ سے ایک اپر اسٹریٹا تھا, پلس پولیٹیکلی ان کی بڑی ایک بیکنگ اسٹرانگ تھی, پولیٹیکلی پاور رکھنے والے لوگ تھے. مور اوور پلس بہت ہی گڈ لکنگ تھے. ابو لہب کے لیے بھی آتا ہے کہ بہت ہی گڈ لکنگ تھا, ویری گڈ لکنگ پرسن. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ انسان تھا جس کو دنیاوی لحاظ سے ہر وہ نعمت جو کہ بہترین لیول پر مل سکتی ہے وہ دے دی گئی تھی. مال, خوبصورتی, اچھا بیسٹ اسٹریٹا یعنی عزت, فیم, پولیٹیکل اسٹرینتھ, ہر چیز کے لحاظ سے اس کو ہر وہ چیز دی گئی تھی دنیا میں جو کسی انسان کو اپنی نعمتوں کے ذریعے اللہ کو پہچاننے کے لیے کافی ہوتے ہیں. اس کا اوریجنل نام یعنی جو اس کا اپنا نام تھا وہ آتا ہے عبد العزا بن عبد المطلب. عزا عین زا اور جو الف مقصورہ آتا ہے یعنی زا کے اوپر کھڑی زبر اور پھر یا کی شکل کا لیٹر لکھتے ہیں. عبد العزا بن عبد المطلب یہ اس کا پورا نام تھا. ابو لہب اس کا نک نیم تھا, صحیح, جس کو آپ کنیت کہتے ہیں. اس کا نک نیم ابو لہب بھی تھا اور اس کا ایک اور کنیہ تھا جو ابو عتبہ تھا. اس کے بیٹے کا نام عین سے عتبہ بھی تھا, تو اس کو ابو عتبہ بھی کہا جاتا تھا اور ابو لہب بھی کہا جاتا تھا. اٹس ناٹ دا کیس کہ جیسے ابو عتبہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ اس کے بیٹے کا نام عتبہ تھا تو شاید اس کے بیٹے کا نام لہب بھی تھا. نو, اٹ واز ناٹ دا کیس. دس واز دا عرب کلچر کہ عرب جو تھے وہ زیادہ تر اس طرح سے کنیت رکھا کرتے تھے. ایز یو آر ویل اویئر فرام دا نیم آف دا صحابی, دا فیمس صحابی, دا فیمس نیریٹر آف دا حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ کو ابو ہریرہ اس لیے کہا نہیں جاتا تھا کہ ہریرہ ان کے بیٹے کا نام تھا, ہریرہ بلی کو کہتے ہیں. تو جس انسان کی کسی چیز کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی تھی اس ایسوسیشن کو شو کرنے کے لیے عرب جو تھے اس کے ساتھ کنیت کا استعمال کرتے تھے. جیسے آپ نے احادیث میں دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور مٹی میں لیٹنے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر یا آپ کے جسم پر جو ہے وہ ڈسٹ لگ گئی. تو آپ نے فرمایا یا ابا تراب, او دا فادر آف ڈسٹ. اس کا مطلب کیا تھا؟ لٹرل میننگ اس کی ظاہری باتیں نہیں تھے, مطلب تھا کہ وہ جو مٹی میں اس وقت کورڈ ہے. تو یاد رکھیں یہیں پر اسی جگہ پر کنیت کا ایک اصول, نک نیمز کا ایک اصول فرام دا عربک کلچر اینڈ فرام دا یو کین سے فرام دا عرب کلچر اینڈ دین فرام دا اسلامک پوائنٹ آف ویو. عربی زبان میں جب اسلام نازل ابھی قرآن ابھی نازل ہونا شروع نہیں بھی ہوا تو جو کلچر تھا اس میں عرب میں یہ اپروپریٹ نہیں ہوتا تھا کہ کسی انڈیویجول کو اس کے فرسٹ نام سے پکارا جائے. دس واز دیئر کلچر. وہ کسی بھی انڈیویجول کو اس کے فرسٹ نام سے نہیں پکارتے تھے, بلکہ عربی زبان میں یا عرب کلچر میں اصول تھا کہ وہ اس کو کوئی ٹائٹل دے دیا کرتے تھے جس کو آپ نک نیم کہہ سکتے ہیں, وہ اس سے پکارا کرتے تھے. اچھا, ٹائٹل دینے کی دو سچویشنز تھیں یا دو یو کین سے دو ریزنز ہوتی تھیں. یا ان دونوں میں سے کسی ایک ریزن پر یا ان دونوں میں سے کسی ایک پاسبلٹی پر وہ ٹائٹل دیا کرتے تھے. پاسبلٹی نمبر 1 کیا تھی کہ وہ اس انسان کو کسی ایسے ڈسکرپشن پر ٹائٹل دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوتا تھا. اگین the same example, keep in mind about حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ جو تھے عنہ, ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. آئی تھنک بہت کم مسلمان ہیں جن کو ان کا اصل نام آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبد الرحمن تھا, لیکن ان کو عبد الرحمن کے نام سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. تو کیونکہ وہ بلی کے ساتھ ان کو بہت محبت تھی, ان کو بلی بہت پسند تھی. کہا جاتا ہے ایک بلی کانسٹنٹلی ان کے آگے پیچھے رہا کرتی تھی, ان کے ساتھ ساتھ رہتی تھی.
تو اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو ابو ہریرہ ابو ہریرہ ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا تھا. تو ابو ہریرہ کو عبد الرحمن کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا, ان کی بلی کے ساتھ ایسوسیشن کی وجہ سے جانتا تھا. سو ود ان دا عرب کلچر اٹ واز دا نارم کہ کسی انسان کو اس کے فرسٹ نام سے نہیں پکارتے تھے, بلکہ اس نک نیم سے پکارتے تھے جو اس انسان کے ساتھ ایک بڑا کلوز کوئی عمل یا کوئی خوبی ہوتی تھی. دوسرا نک نیم دیا جاتا تھا یا کنیت دی جاتی تھی اس انسان کے اولاد کے نام کے اوپر. جیسے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم, آپ کے جو بیٹے تھے ان کا نام قاسم تھا. اب کیونکہ یہ عرب کلچر تھا تو صحابہ نے بھی اس میتھڈالوجی کو جو عرب میں چلی آ رہی تھی, صحابہ بھی میجورٹی عرب تھے, تو انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا کہ پہلے نام سے کم پکارتے تھے, ٹائٹل سے زیادہ پکارا کرتے تھے. یہی معاملہ آپ کو ابو لہب کے معاملے میں نظر آ رہا ہے. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے تھے اور پرومیننٹلی اس کو ابو اتبا کم کہا جاتا تھا, ابو لہب زیادہ کہا جاتا تھا. لہب کیوں کہتے تھے ابو لہب کو؟ بیکاز ابھی بتایا کہ گڈ لکنگ بہت تھا. لہب کہتے ہیں عربی میں ریڈ برننگ فلیم. جیسے کچھ لوگوں کا کمپلیکشن ہوتا ہے پیل وائٹ, کچھ لوگوں کا کمپلیکشن ہوتا ہے پنکش وائٹ. سو یہ جو ابو لہب تھا اس کا کمپلیکشن ایسا تھا کہ جو پنکش وائٹ کی طرف تھا, یعنی فیئر بھی تھا اور چیکس اس کے جو تھے وہ پنک ہوتے تھے. لہب کہتے ہیں ایسے فلیم کو جو کہ روشنی بھی دیتا ہے اور فلکر کرتا رہتا ہے. تو عرب اس ایسے فلیم کو اصل میں سمبل آف بیوٹی سمجھا کرتے تھے. ابو لہب کو ابو لہب وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس کی پرسنالٹی جو تھی وہ بہت ہینڈسم انسان کی تھی. ہی واز اے ہینڈسم پرسن, کرزمیٹک پرسنالٹی, پلس ویلدی پرسن تھا, پلس ایلیٹ کلاس تھا, پلس پولیٹیکل پاور تھی. تو یہ اس کا ڈسکرپشن تھا ابو لہب کا ایز اے کمپلیمنٹ. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ, دا ون لائنر وچ آئی ایم یوزنگ رائٹ ناؤ. عرب کے لوگ ابو لہب کو ابو لہب ایز اے کمپلیمنٹ کہا کرتے تھے. کیپ دس ان مائنڈ بیکاز جب ہم آگے موو کریں گے اپنی اسٹڈی میں تو پھر ہمیں اس جملے کو اور زیادہ ڈائسیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا, اسی پوائنٹ پر میری آج کی ٹاک کا لاسٹ پوائنٹ, دین وی ول کنٹینیو ٹمارو انشاءاللہ. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیپنگ اے مائنڈ آف دا علم آف کنیا. اس کے اوپر اسکالرس کی دو رائے ہیں. ابھی بھی آج کل بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے مسلمان, وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اپنا اصل نام جو ہے وہ نہیں بلکہ آپ کو اپنی کنیت استعمال کرنی چاہیے. See, this Islam is a beautiful, practical and balanced deen. Again, میں یہی بات کہوں گی کہ کم علم کی وجہ سے یا کسی ایک سائیڈ آف علم کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صرف یہ ہی اسلام ہے. See, we have two sources of knowledge in Islam. We have the Quran, the Kalamullah, and we have the Hadith Rasul sallallahu alayhi wasallam. Now, اس کے نیچے آئیں جو فردر فرو ہیں, فارا واو عین, فرو برانچز. پھر اس میں آپ کو سیکٹس نظر آتے ہیں, مسلک نظر آتے ہیں, مذاہب نظر آتے ہیں, اسکول آف تھاٹس نظر آتے ہیں. Now see the table. ٹاپ پر قرآن, پھر اس کے بعد سنت رسول اور حدیث رسول, اور پھر اس کے بعد لیٹ سے منیمم اہل سنت والجماعت کی 4 فردر برانچز. اگر میں نے ایک برانچ کو اسٹڈی کیا ہے تو میں نے تو اس ٹیبل کی اس لیول کی بھی 3 برانچز ابھی اسٹڈی نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ میں جب تک وہ 3 برانچز بھی اسٹڈی نہیں کروں گی along with the one I am studying, ان 4 اسکول آف تھاٹس کے ساتھ, میں قرآن اور حدیث کی ایک کلیکٹیو خوبصورتی کو فیل نہیں کر پاؤں گی. اس لیے میری ریکویسٹ ہے, بہت ادب کے ساتھ مؤدبانہ گزارش ہے, سختیاں نکال دیجئے اور ٹالرنس بڑھا لیجئے. ایسے اسکالرز ہیں, ظاہری بات ہے جب ایک پورا ہمارے پاس ہسٹری موجود ہے اسکالرز کی, سو ہمارے پاس الحمدللہ اور سورس قرآن اور حدیث ہی ہے, بٹ ویریشن پاسبل ہے. آپ ایک سبجیکٹ پڑھاتی ہیں کیمسٹری کا اور آپ پڑھا رہی ہیں اپنے کسی یونیورسٹی میں یا اسکول میں یا کالج میں یا ہائی اسکول میں یا کیمبرج سسٹم میں, کیا آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ایک ہی ہوتی ہے؟ اور you can have 100 of different textbook of the same level for that inter or for that university level جو آپ اپنے بچوں کو ریفر کر سکتے ہیں. See, the textbook can be different and can be many. So اسلام کو نیرو ویژن کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا, اسلام کو براڈ ویژن کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. اور اگر آپ نہیں سمجھتے
तो फिर हर एक के ऊपर गलत 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 का एक लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो यस वी हैव स्कॉलर्स जो कहते हैं कि कुनियत जो है वो रखनी चाहिए, कुनियत रखनी चाहिए, इट्स मुस्तहब, इसलिए कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने अबुल कासिम रखी। बट अगेन वी हैव अनदर सेट ऑफ स्कॉलर्स जो कहते हैं कि इट्स अ प्योरली कल्चरल चीज़। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें किसी ऐसी नरेशन या कोई रिवायत नहीं मिलती है जिसमें हमें कुनियत अडॉप्ट करने की एनकरेजमेंट दी गई हो। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखने की तो एनकरेजमेंट मिलती है, किसी को कुनियत से बुलाना इसकी एनकरेजमेंट हमें नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब दोनों ओपिनियंस हमारे पास हैं। अगर किसी ने बहुत डिटेल से पढ़ना है सो वन ऑफ द गुड स्टडी इन द अरबिक तावीलात इज इमाम कुर्तुबी। इमाम कुर्तुबी ने अब इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया है। वो कहते हैं कि क्या कुनियत से बुलाना ज़्यादा ऑनरेबल है या बग़ैर कुनियत के बुलाना ऑनरेबल है। सो आई जस्ट लाइक हिज वन स्टेटमेंट। मैंने पहले ही बता दिया दोनों साइड पर स्कॉलर हैं। अगर आप अपनी औलाद के नाम पर उम्मे समथिंग यूज़ करती हैं यू कैन कंटिन्यू, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप नहीं यूज़ करती हैं तो आपको कोई गुनाह नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन कंटिन्यू। आई रियली लव द एक्सप्लेनेशन, वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ इमाम कुर्तुबी, तफसीर कुर्तुबी से जो मैं मेंशन कर रही हूँ, जिसका उन्होंने लिखा है, जिसका मफहूम ये आता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जितने अंबिया मेंशन किए हैं अल्लाह ने उन सबको उनके पहले नाम से एड्रेस किया है। बस दिस इज टेलिंग सो मच। सही, अगेन जिनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, प्लीज कंटिन्यू, वी हैव स्कॉलर्स ऑन दिस साइड। लेकिन जिनकी नहीं है अब उनको आप मत कहना शुरू कर दें कि आपका शायद ईमान कमज़ोर है, आप में शायद तकवा नहीं है, आप जो हैं वो शायद इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करें। इस्लाम पर अमल करना इन चीज़ों के साथ नहीं है। इस्लाम अपने फ़राइज़ के पिलर पर खड़ा है, इस्लाम अपनी अखलाकियात पर खड़ा है और खड़ा होना चाहिए। इस्लाम रसूलुल्लाह की इताअत और इत्तिबा पर खड़ा है और खड़ा होना चाहिए। वी विल हैव डिफरेंसेस, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, फ़राइज़ में डिफरेंसेस नहीं है। हम में से कोई नहीं कहता 6 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, हम में से कोई नहीं कहता 4 फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। वी ऑल आर सेम ऑन द फ़राइज़, ऑन ऑल 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह आर स्टेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ फ़राइज़, और सब एक ही तरह से हैं। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर इस फ़हम को उतारे कि हमें बर्दाश्त और टॉलरेंस आए और इस्लाम की खूबसूरती को हम लेकर आगे बढ़ें बहुत ही अखलाक के साथ। तो ये जो अबू लहब था, इसकी कुनियत प्रोमिनेंटली अबू उत्बा के मुकाबले में अबू लहब आती थी। दैट वाज अरब कल्चर। अबू लहब इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट कहा जाता था, और अबू लहब इसको इसलिए कहा जाता था कि ये हैंडसम था, इलीट था, पॉलिटिकल पावर रखने वाला था, और एक बहुत ही फेम और इन्फ्लुएंशियल बंदा अरब का था, खासतौर पर मक्का की ज़मीन पर। इंशाल्लाह इसी चैप्टर से, इन्हीं रीजंस के साथ कल अपनी बात को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर ऑल ऑफ योर कोऑपरेशन। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी औलादों को हिदायत की बेहतरीन राह दिखाए। अल्लाह हमें अपने वक्त को ज़ाया करने से बचा ले। अल्लाह तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला जो भी मुसलमान इस वक्त अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं अपने आप को आपके रास्ते पर चलाने की, उनकी बेहतरीन मदद फरमाइए। अल्लाह हमें मौत ना आए मगर इस हाल में कि हम अपने अंजाम से राज़ी हों, और अल्लाह आप हमसे राज़ी हों। अल्लाह हम में से हर एक को जब हमारी कब्रों में लिटाया जाए तो अल्लाह हमारी कब्रों को कुशादा कर दिया जाए और जन्नत की खिड़कियां उसमें खोल दी जाएं। अल्लाह हमारी रूह को इल्लियीन के मुकाम तक पहुंचने की तौफीक मयस्सर आए। अल्लाह हम सब को जहन्नुम और कब्र के अजाब से महफूज रखिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।